بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ کہ خدائی دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا۔ جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیق مخلوق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت سے جنگ کی اور پھر اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعہ کو سننے کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستوں، خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن عام بن نوح تھا۔ میرے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک بادشاہت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی، تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکان پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، تمام بتوں کا توڑنے کا انجام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں
بتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مکان پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلایا جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت سارے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جلا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جتنے دن آگ کے اندر رہا اتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ میرے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ نمرود اور تمام نمرودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا۔ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور اس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تکبر کے ساتھ کہنے لگا، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسری کو موت۔ اس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خود کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باتیں اور دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے حساب سے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو اپنی خدائی کو ثابت کر اور سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنے قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو
کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ نمرود نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ چنانچہ نمرود نے ان 3 دن کے اندر دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب 3 دن کے اندر اپنی پوری تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا میری فوج تیار ہے، تو اپنے رب سے کہا کہ وہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا اور مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ مچھروں کی فوج پورے آسمان پر پھیل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ مچھروں کی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرودی فوج کے دیکھتے ہی دیکھتے پورا تمام گوشت کھا گئے اور خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنی محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا، نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارنے لگتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کے اندر کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اس محل کے اندر داخل ہو سب سے پہلے نمرود کے سر پر ایک جوتا مارے۔ اس طرح جوتا مارنے سے نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد نمرود کو پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کی وجہ سے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ نمرود جو پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا بادشاہ تھا، وہ نمرود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی ہر دن نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔